بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ مقصد زندگی تو ہمارا عبادت ہے، لیکن کچھ چیزیں اس مقصد کے اندر معاون بننے والی بھی ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دنیا کمانا صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ حلال دنیا کمانا یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ جیسے یہ فرائض ہے، ان فرائض کے بعد حلال مال کمانا بھی انسان پر ایک فریضہ ہے۔ اس لیے کہ جیسی غذائیں انسان کے جسم میں جائے گی ویسے اعمال انسان کے جسم سے وجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عام انسانوں کو نہیں، اپنے نبی کے امتیوں کو بھی نہیں، بلکہ اللہ کے نظام خلقت میں جو سب سے اشرف اور معظم گروپ اور جماعت اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو پکار کر فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال مال کھاؤ اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرو۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حلال مال کھانا اور کمانا اس کو اللہ نے پہلے بیان کیا اور اس سے جوڑ کر بھی کہا کہ حلال کھاؤ کماؤ اور ساتھ میں اعمال نیک کرو۔ فرماتے ہیں علماء کہ ان دونوں کا جوڑ اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ غذا حلال اندر جسم میں جائے گی تو اعمال صالحہ وجود میں پائیں گے۔ اگر غذا انسان کی درست نہیں ہے، غذا انسان کی حرام ہے، تو انسان کے جسم سے پیش آنے والے اعمال وہ خدا کو راضی کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ خدا کی ناراضگی مولنے والے ہوں گے۔ حکیم لقمان علیہ السلام جس کے بارے میں مختلف قول ہے کہ وہ نبی تھے یا خدا کے نیک بندے تھے، اس بات میں تو سب متفق ہے کہ بہرحال اللہ نے ان کو اپنے طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو نصیحت کرتے تھے، ایک حکیم باپ ہونے کے ناطے باپ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتا تھا،
اللہ نے لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو قرآن میں جوڑ دیا، اور بالکل ان کے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی، اس کا نام ہی اللہ نے سورہ لقمان رکھ دیا، جس میں اللہ نے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ باتیں جو وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے اللہ نے وہ قرآن میں بتا دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زندگی میں ایک لمبا زمانہ بیتنے کے لیے، جینے کے لیے دیا تھا، جس میں نے تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی۔ 40,000 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنے والی یہ ہستی وہ فرماتی ہے کہ میں اتنے نبیوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور میں ان کے تمام تعلیمات کو بھی سنا ہوں۔ ان نبیوں کی تعلیمات کو سننے سے میں نے ایک بات اخذ کی ہے، ایک بات میں نے حاصل کی، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں 8 باتیں مجھے ایسی دکھی جو ہر نبی کے تعلیم میں موجود تھی، جس میں سے دوسرے نمبر پر میں نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ حلق کی حفاظت کرنا۔ حلق کی حفاظت کرنے کے بارے میں حضرت مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حلق کی حفاظت کرنے کے 2 مطلب ہے۔ ایک، حلق کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ حد سے زیادہ نہیں کھا لینا، کہ اوور لوڈ ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ معدے کی درستگی جسم کی درستگی ہے، معدے کی خرابی انسان کے جسم کی خرابی ہے۔ تو حلق کی حفاظت کا ایک سیدھا سا مطلب وہ یہ ہے کہ آدمی کا معدہ درست ہو، یعنی جتنی لیمٹ ہے اتنا ہی کھائے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کے لیے ایک نظام ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے وقت ایک وقت ایسا آتا ہے کھاتے کھاتے کہ اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اور لوں یا کروں، یعنی اور ابھی بھوک باقی ہے یا پیٹ بھر گیا۔ جب تذبذب کی کیفیت ہو جائے کہ اب اور لینا یا نہیں لینا، ایسے وقت کھانا چھوڑ دے تو وہ آدمی صحت مند رہتا ہے۔ تو حلق کی حفاظت کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی حد سے تجاوز نہ کرے کھانے کے اندر، لیکن اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حلق کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حرام کھانا چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے۔ حلق کی حفاظت کا مطلب حرام کھانا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے ذریعے سے حلال مال کھانے، حرام سے بچنے کی وہ تعلیمات آپ نے بیان کی کہ آپ کی تعلیمات سے یہ بات سامنے آتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے حرام کھانے والے کی، نہ حرام کھانے والے کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے جو عرب کے صحرا میں گھوم رہا ہے اور گھومتا 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 راستہ بھٹک گیا اور ایسی پوزیشن ہو گئی کہ اب اس کو کوئی اپنا کام بنانے والا نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ کوئی اسے راستہ بتانے والا مل نہیں رہا ہے۔ ایسے وقت پر وہ مجبوری کے عالم میں ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا نہیں رد کرتے، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک مسافر کی دعا جب وہ سفر میں ہو، اور ایک باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، اور ایک مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، یہ 3 دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ان تینوں میں ایک مسافر بھی ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مسافر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ دعائیں اس کی قبول ہوتی ہے، لیکن اسی کے دوسرے طرف آپ دیکھیے مسافر ہے، صحرا میں بھٹک گیا اور ایسی پوزیشن میں، پریشانی کے عالم میں
اللہ کو پکار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، وہ جو لباس استعمال کر رہا ہے وہ اس کے حرام کی کمائی کا ہے، اور وہ بچپن سے بڑا ہوا ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، خدا کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ حرام کھانے والے، حرام پینے والے، حرام استعمال کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو مسجد اقصی کے مینار گنبد پر وہ ہمیشہ وہیں موجود رہتا ہے، اور وہ ہر صبح اور ہر شام ایک آواز لگاتا ہے، اس کی پکار یہ ہوتی ہے او لوگوں، او حرام کھانے والوں، کان کھول کر سن لو، حرام کھانے والے کا نہ فرض اللہ قبول فرماتے ہیں، حرام کھانے والے کا نہ نفل اللہ قبول فرماتے ہیں، حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان دو حدیثوں کی روشنی میں کیا معلوم ہوا کہ حرام کھانے والے کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، حرام کھانے والے کی نہ عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو انسانوں کی اور ہم لوگوں کی طبیعتوں کو ہلا دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اعمال اس کے ایسے ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو بڑا اونچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال اور نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اللہ اس کے تمام نیکیوں کو کل عدم فرما دے کہ پانی پھیر دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ نمازوں کی نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں بہت تھی، روزوں کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں بہت تھی، وہ زکات کی عبادت بھی انجام دیتا تھا، وہ روزے کی عبادت بھی انجام دیتا تھا، وہ خدا کے گھر کا حج بھی کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا جب حرام کا کوئی لقمہ اس کے سامنے آتا تھا تو وہ بے دھڑک حرام پر کود پڑتا تھا، حرام کھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ اس کی تمام نیکیوں کو قدر فرما دیں گے۔ اتنی نیکیاں لے جانے کے باوجود حرام کھانے والے کی کوئی نیکی اللہ کے پاس نجات دلانے والی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کو اور تمام رسولوں کو خدا حلال کی تعلیم دے رہا ہے، رسول اللہ اپنے صحابہ کو حلال کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حلال کمائی کرنا، حلال کمانا ایسی مقدس چیز ہے کہ نبی تو نبی انبیاء علیہ السلام نے حلال مال کما کر کھانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ کوئی نبی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مزدوری کر رہا ہے، کہ وہ کسی کے اینٹیں لگا کر اس کا مکان بنوا رہا ہے، کسی نبی کو دیکھیں گے کہ وہ لوہاری کا کام کر رہا ہے، کسی نبی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لکڑی کے ذریعے سے بڑائی کا کام کر رہا ہے، اور ایک نبی ہے جو خاتم الانبیاء ہے، اس نبی کو دیکھیں گے کہ وہ عرب کے صحراؤں میں بکریاں چرا رہا ہے۔ مزدوری کی، حلال کمایا اور حلال کما کر اپنا پیٹ پالا، اپنے چچا کے بچوں کا بھی پیٹ ہمارے نبی پالتے تھے۔ سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب جو عبد المطلب کی وفات کے بعد اگرچہ کہ مکہ المکرمہ کے سردار تسلیم کر لیے گئے تھے، لیکن مکہ المکرمہ کے سردار کے گھر کا حال یہ تھا کہ ابو طالب کے گھر میں شب کو چولہا اس وقت تک نہیں جلتا تھا جب تک ان کا یہ یتیم بھتیجا اپنی دن بھر کی کمائی لا کر چچا کے ہاتھ کو نہیں دیتا تھا۔ حلال کما کر ہمارے نبی نے اپنی زندگی گزاری، حلال کما کر ہمارے نبی نے چاچا کا سہارا بنے۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی کا یہ عمل ہم لوگوں کو آج بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جو دوسروں کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے دوسروں کا سہارا بنا تھا۔ آج یہ امت ہے کہ وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی،
عمرے کمانے کے قابل ہو گئی، طاقتور جسم ہے، مضبوط اعضاء والا ہے، لیکن ابھی بھی باپ کے سہارے پر پڑ رہا ہے، باپ کے پیٹھ پر بوجھ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، حلال کمائی کر کے زندگی گزارنا بڑا مقدس عمل ہے۔ حلال کمائی کو چھوڑ کر، آج میری بات کا روح یہ ہے کہ ہم حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے مجدد گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر 100 برس میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ خدا کا یہ نظام ہے، جب کبھی اس امت کے اندر بے دینی کی ماحول عام ہو جاتا ہے تو اللہ ایک ایسے بندے کو پیدا فرماتے ہیں جو بندہ امت کے درمیان کی ان خرابیوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے، جس کو مجدد کہتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس دور میں مجدد گزرے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیر بھی تھے، لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کرتے تھے۔ آج کل اگر کسی بڑے سے بڑے اللہ والے کے پاس اگر میں اور آپ جائیں گے، اگر وہ ہمارے حالات کا جائزہ لیں گے تو کوئی پیر اور مرشد یہی پوچھیں گے، 5 وقت کی نماز ہو رہی، تہجد پڑھ رہے، اشراق کا اہتمام ہو رہا، روزے رکھ رہے ہفتے میں 2 دن، یہ نیکیوں کا سوال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب کوئی شخص تشریف لے جاتا تو وہ اس سے نمازوں عبادتوں کا سوال نہیں کرتے تھے، وہ اس سے پوچھتے تھے کمائی کیسی ہو رہی ہے، حلال راستوں سے کما رہے ہو یا حرام کی کوئی کمائی تمہاری کمائی میں انوالو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک ان کے خلیفہ ان کے پاس تشریف لائے، بہت اونچے درجے کے عالم تھے، وہ تشریف لائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا ذرا بتاؤ کہ راستہ تم اتنا لمبا طویل طے کر آئے ہو اور ٹرین کا تم نے سفر کیا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے وہاں سے یہاں تک کا سفر کیا، ٹرین کا ٹکٹ خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ٹکٹ تو لیا ہوں۔ تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کا بھی ٹکٹ لیا؟ وہ فرمانے لگے بچے کا ٹکٹ تو لیا۔ حضرت نے فرمایا ہاف یا فل؟ انہوں نے کہا ہاف لیا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا بچہ 13 سال کا ہے اور 13 سال کے بچے کو فل ٹکٹ لگنا چاہیے اور تم نے ہاف ٹکٹ کیوں لیا؟ وہ کہنے لگے حضرت بیٹا تو 13 سال کا ہے لیکن دکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تم کو اس قابل سمجھ کر خلافت دی تھی کہ تم امت کی اصلاح کرو گے۔ اس مجمع کے درمیان اعلان کر رہا ہوں حکیم الامت آج تمہاری خلافت چھین رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے خلافت بہت اونچی ذمہ داری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے بچے کا فل ٹکٹ لینے کے بجائے ہاف ٹکٹ لیا تھا اور اتنی کمائی ان کے کھاتے میں حرام کیا گئی تھی، حضرت نے ان کی خلافت چھین لی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام کا مطلب صرف سود، حرام کا مطلب صرف شراب، حرام کا مطلب صرف ڈاکہ ڈال کر کھا لینا، حرام کا مطلب چوری کر کے کھا لینا۔ یاد رکھیے حرام کا احاطہ اتنا کمزور اور کم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے اور سرکار نے اس کو 10 گھنٹے کی نوکری پر اس تنخواہ کو طے کیا ہے، اگر وہ اس کے اندر 8 گھنٹے تک محنت کر کر پورے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے تو وہ 2 مہینے کی 2 گھنٹے کے اوپر جو بھی تنخواہ پڑتی ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ اتنی باریکیاں ہیں حرام کے مسئلے میں۔ حلال کمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت سے پوچھنے لگے حضرت آپ کا کیا بنا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ حضرت فرمانے لگے معاملہ تو میرے ساتھ اچھا ہی ہوا، لیکن مجھے اپنے گھر کے سامنے جو ایک لوہے کو کوٹنے کا کام جو لوہاری رہتا تھا اس پر بڑا رشک آتا ہے۔
تو وہ جو صاحب خواب دیکھ رہے تھے ان کو تعجب ہوا کہ اتنے بڑے درجے کا محدث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور اتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ایک لوہاری کے اوپر رش کر رہے ہیں، اور فرمانے لگے کہ اللہ نے اس لوہاری کو مجھ سے زیادہ اونچا مقام جنت میں دیا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایسا بیان کیا، وہ جو صاحب خواب دیکھ رہے تھے صبح کو اٹھنے کے بعد وہ اس محلے میں گئے جہاں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد پتہ کیا تو واقعتاً ان کے گھر کے سامنے ایک لوہاری کا گھر تھا، اور اس وقت وہ لوہاری کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے تحقیق کرائی کہ لوہاری کا ایسا کیا عمل ہے جو نیکیوں میں عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ تو ان کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ آپ کے شوہر کا ایسا کون سا نیک عمل تھا، وہ کیا کام کرتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا شوہر عبداللہ ابن مبارک سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ گیا۔ تو وہ کہنے لگی میرے شوہر کا کوئی خاص نیک عمل تو نہیں تھا، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ حلال کمائی کے لیے جدوجہد اور محنت کرنا اللہ کے نزدیک کتنا محبوب عمل ہے۔ تو وہ ان کی اس لوہاری کی بیوی کہنے لگی میرے شوہر کا کوئی خاص نیک عمل تو نہیں تھا، بات اتنی تھی کہ دن بھر لوہے کو کوٹ کوٹ کر وہ تھک جاتا تھا اور رات کو تھک کر سو جاتا تھا۔ صبح حالت یہ ہوتی تھی کہ عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر کے چھت پر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی لکڑی کا تنا کھڑا ہوا ہے۔ میرا شوہر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کے وقت کھڑے دیکھ کر حسرت سے رشک کرتے ہوئے کہتا تھا کاش ہمیں بھی زندگی میں فرصت کا وقت ملتا تو میں بھی ضرور عبداللہ ابن مبارک کی طرح تہجد کی عبادت کرتا، تہجد کی نماز پڑھتا۔ کیا کروں دن بھر کی وجہ سے تھک جاتا ہوں، رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عمل تھا۔ وہ خواب دیکھنے والے صاحب سمجھ گئے کہ حلال کمائی کے لیے اس کا محنت کرنا اور نیکیوں پر اس کو رشک ہونا اور یہ افسوس کرنا کہ کاش مجھے بھی اگر موقع ملتا تو میں بھی تہجد کا اہتمام کرتا، یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اس لوہاری کو عبداللہ ابن مبارک سے اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حلال کمائی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، فرائض کو مکمل کر لیا، واجبات کا اہتمام کر لیا، تہجد کی فرصت نہیں ملی، تہجد کے لیے اٹھ نہ سکا، لیکن حلال کمائی کے لیے جدوجہد اور نیکیوں کے لیے دل میں دکھ اور تڑپ تھی کہ مجھے بھی موقع ملتا تو میں پڑھتا، تو اللہ نے اس شخص کو محدث وقت عبداللہ ابن مبارک سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو کو آپ اس انداز کے بعد دیکھیے کہ حلال کی کتنی اہمیت ہے اور حرام کی کیسی نحوست ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے، آج کل ہماری زندگیوں کے اندر حرام کے کتنے راستے کھل گئے۔ اس وقت جو حرام کی کمائی کے سلسلے چل رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مسلمان کہلانے والے نبی کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت آج ہر راستے سے اگر اس کو کسی حرام راستے سے 5 سے 10 ہزار روپے بھی ملتے ہیں تو یہ امت، یہ نبی کی امت، جس امت کو نبی نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ 5,000 روپے، وہ 10,000 روپے حلال راستے سے آ رہے ہیں، وہ 10,000 روپے حرام راستے سے آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر کی مستورات کا جائزہ لیجئے۔ آج اس وقت حرام راستے سے سود پر جو گٹ کے طور پر پیسہ لوگوں میں دیا جا رہا ہے، اس نبی کی امت کتنے تیزی سے اس خطرناک اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عزتوں کے سودے ہو گئے، عصمتیں تابع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی میرے امتی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا کعبے کو منہدم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آج یہ امت اپنے ہاتھوں سے اپنی عزتوں کا سودا کرتی ہے، صرف ثمن قلیلہ کے لیے،
چند طبقوں کے واسطے اللہ اگر حلال کے کھاتے کھاتے زندگی گزارا، بھوکے مر گیا، اللہ اس کو انعامات سے نوازیں گے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، چاہے وہ ضرورت کے لیے لیا جا رہا ہو، چاہے وہ ضرورت سے ایکسٹرا خواہشات کے لیے لیا جا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اس وقت غیر مسلموں نے ہمارا علاقہ ہو، آس پاس کا علاقہ ہو، ہمارے شہر کے سلم بستیوں کے علاقوں کے واقعات میں کتنی ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹ لی ہے۔ وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اگر تم زیادہ ہوشیاری کرو گے 10 منٹ نہیں لگتے تمہارے محلے کو ننگا کرنے کے لیے، ہم کو زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے کہ ہماری عورتوں کی بے حیا تصویریں اور ویڈیوز ان کے پاس موجود ہے۔ اپنے گھر کی مستورات کو کنٹرول میں رکھیے، حرام کمائی سے بچیے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو اس کی برائی بتائی جا رہی ہے تو ایک سوال ہے کہ ہم کو حلال طریقے سے تم لاتے دو۔ لاتے دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو غلط کا غلط ہونا بتایا جا رہا ہے۔ اگر بات مانیں گے تو آپ کا بھلا ہے، نہ مانیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ خدا کے پاس بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے، عبادتیں کتنی ہو جائے، اگر کمائی حرام ہوگی، لقمہ حرام ہوگا، عبادتیں کوئی کام دینے والی نہیں۔ یہ گٹ کے طور پر جو اسکیم کے نام پر آج ہمارے امت کے درمیان میں ایک کھوکھلا کرنے والی اسکیمیں چل رہی ہے، آپ سب باخبر ہوئیے، الرٹ ہو جائیے۔ میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں، اس مجلے میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھر اور اپنے خاندان لوگوں کی ذرا خبر لیجیے، کتنے گھرانے مبتلا ہو گئے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے کی عورتیں، اچھے اچھے دیندار گھرانے کی بہنیں میرے بھائیوں اس مرض میں مبتلا ہے۔ 5-5 ہزار 2-2 ہزار ویڈیوز ماں بہنوں کی برہنہ ان غیر مسلموں کے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کمائی کو حلال بنانے کے لیے جو جتن کر سکتے ہو کریے۔ بھوکے مرنے کا موقع آ گیا، اگر حلال راستے سے کوئی کمائی نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ دنیا کی زندگی ایسے تیسے گزر جائے گی، لیکن میرے بھائیوں آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس طرح آسانی سے گزرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے آج کے جمعہ سے میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے کمائیوں کو درست بنائیے۔ اور پھر آج اس امت کا درد ہے کہ حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں اور ہم ایک اچھے سچے خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ نے اپنا قانون آج سے 1450 برس پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ لقمہ تمہارا حرام ہوگا، نہ دعا قبول کروں گا نہ تمہاری عبادت قبول کروں گا۔ خدا کا قانون اٹل ہے، دنیا کے قانون میں ترمیم اور تبدیلی آ سکتی ہے، خدا کے قانون کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا قانون ہے کمائی حرام ہوگی، چاہے تم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر گر گرا کر پیشانی رگڑ کر بھی دعا مانگو گے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، خدا دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے فکر مندی اپنے زندگی میں ڈالیے اور ہم کوشش کریں کہ ہم جو کچھ بھی کمائیں گے محنت مزدوری کریں گے، لیکن ہمارا لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ حالات آئیں گے، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات ہوں گے، آزمائشوں پر صبر کرنے والا بندہ اللہ کا مخلص اور سچا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کمائیوں کو غور کر کر کمانے کی اور حلال کمائی کے راستے ہماری زندگیوں میں بسہولت کھولنے کے فیصلے فرمائے اور ہم کو حلال رزق کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔